بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 13 سبق نمبر 13 سندباد جہازی کا ایک سفر۔ تو سندباد نے جہاز سے یعنی پانی کی جہاز سے کئی سفر کیے، ان میں سے ایک سفر کا بیان ہے، اس نے سفر نامہ لکھا ہے اپنا۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ بغداد میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ گرمی کے دن تھے، سوچا دھوپ سے سخت ہے، کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ گٹھا سر سے اتارا اور دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کی تو کانوں میں ناچ گانے کی سریلی آوازیں آنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر بلند عمارت کی طرف دیکھا اور زور سے کہنے لگا، اے خدا، یہ کہاں کا انصاف ہے! میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر ہے کہ دن بھر آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک نوکر پھاٹک سے باہر نکلا اور لکڑہارے سے کہنے لگا، چلو تمہیں ہمارے سرکار سندباد نے بلایا ہے۔ لکڑہارا گھبرایا ہوا نوکر کے پیچھے چل پڑا۔ جب محل میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ سندباد نے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور سب کے ساتھ اس کو بھی اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو سندباد نے ہنستے ہوئے لکڑہارے سے کہا، دوست، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں لیکن ان کا برا نہیں مانا۔ سنو، میں تمہیں سناتا ہوں کہ یہ بے انتہا دولت مجھے کتنی محنت کے بعد ملی ہے۔ تو دیکھیے نیکسٹ صفحے پر، بچپن سے ہی مجھے دنیا کی سیر و سیاحت اور تجارت کا بہت شوق تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے بہت سا مال خریدا اور سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہم بہت دنوں تک سمندر میں سفر کرتے رہے اور جزیرہ جزیرہ جا کر اپنا مال فائدے سے بیچتے رہے۔ ایک دن ہم ایک ایسے جزیرے میں پہنچے جہاں آبادی نہیں تھی، چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ سب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے، میں بھی ایک طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے نیند سی آنے لگی۔ میں سبزے پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کب تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، لیکن وہاں جہاز موجود نہ تھا۔ مجھے اس جزیرے میں چھوڑ کر جہاز جا چکا تھا۔ اس جزیرے میں اب میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سفید گنبد نظر آیا۔ میں اس گنبد کی طرف چلا، دیکھا کہ کوئی دروازہ ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا ابر کا ٹکڑا آیا اور اس گنبد پر بیٹھ گیا۔ میں نے کتابوں میں رخ پرندے اور اس کے انڈے کا ذکر پڑھا تھا، سوچا ضرور یہ رخ پرندہ ہے اور یہ اس کا انڈا ہے۔ میں نے اپنی پگڑی کھولی اور ہمت کر کے خود کو اس کی ٹانگ میں باندھ لیا اور رات اسی طرح گزاری۔ صبح وہ پرندہ اڑا اتنا اونچا کہ زمین نظر نہیں آتی تھی، پھر تیزی سے ایک گھاٹی میں اترا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کھول لیا۔ تو دیکھیے نیکسٹ صفحے پر، گھاٹی اس قدر گہری تھی کہ اوپر چڑھنا دشوار تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ آخر چلنا شروع کیا۔ راستے میں بہت سے جواہرات پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے خوشی خوشی انہیں اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہاں اژدہے بھی تھے جو آدمی کو نگل جاتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا غار ڈھونڈا اور اسے صاف کر کے اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا۔ رات بھر اس میں پناہ لی۔ جب صبح ہوئی تو غار سے باہر آیا۔ بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ درختوں کے پھل توڑ توڑ کر کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چشمے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پہاڑوں پر سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گر رہے ہیں اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے اٹھا اٹھا کر گھونسلوں میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے جواہرات چمٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں پہاڑوں پر انسانوں کا شور و غل سنائی دینے لگا اور میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے جواہرات حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو نیکسٹ پیج پر دیکھیے، مجھے ایک تدبیر سوجھی۔ تدبیر یعنی ترکیب۔ میں نے بہت سے جواہرات اکٹھا کیے اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو اپنی پیٹھ سے باندھ کر لیٹ گیا۔
کچھ دیر بعد ایک بڑا پرندہ گوشت کے لالچ میں میری طرف بڑھا اور گوشت کے اس بڑے ٹکڑے کو جس سے میں نے خود کو باندھ رکھا تھا پنجوں سے پکڑ لیا اور لے اڑا۔ جب میں نیچے گرا تو لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، لیکن مجھے دیکھا تو بہت مایوس ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، آپ رنج نہ کریں، میں بہت سے جواہرات اپنے ساتھ مان لایا ہوں۔ انہوں نے میری کہانی سنی تو حیران رہ گئے اور اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا لیا۔ کچھ دنوں کے سمندری سفر کے بعد میں اپنے وطن پہنچ گیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ اپنے سفر کا حال بیان کر کے سندباد نے لکڑہارے کو روپیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ کہانی جو ہے عربی کہانی سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ ہمیں محنت کرنا چاہیے، محنت کے بغیر انسان کو آرام نصیب نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اب دیکھیے نیکسٹ صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو نیکسٹ صفحے پر دیکھیے یہاں پر ہماری جو ہے مشق ہو گئی ہے اسٹارٹ۔ یہاں پر الفاظ معنی یعنی معنی یاد کیجیے۔ سیاحت، مختلف مقامات کی سیر کرنا۔ جزیرہ، سمندر سے گھری ہوئی زمین، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے یا سمندر ہوتا ہے نا۔ ساحل، دریا کا کنارہ۔ پناہ لینا، جان بچانا۔ جان میں جان آنا، اطمینان ہونا۔ راحت، آرام۔ تدبیر، ترکیب۔ اب دیکھیے سبق سے متعلق ہے غور کرنے کی بات۔ اس سبق میں سندباد کے سفر کا بیان ہے۔ سفر کے بیان کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ سفر جس میں بیان کرتے ہیں، ہم اپنا سفر بیان کریں گے تو سفر کے بیان کو کیا کہتے ہیں؟ سفر نامہ۔ محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ تب اگلا کویشچن دیکھیے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا جو ہے سوالات شروع ہو گئے، 5 سوالات ہیں، اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، دیکھ لیجیے گا آپ۔ تو پہلا سوال ہے، لکڑہارے نے خدا سے کیا شکایت کی؟ تو آپ جواب دیکھیں گے۔ تو دیکھیے جواب، لکڑہارے نے خدا سے شکایت کی کہ یا خدا، یہ کہاں کا انصاف ہے، میں صبح سے شام تک محنت کرتا رہوں پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر ہے، دن بھر آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، لکڑہارے نے سندباد کے محل میں کیا دیکھا؟ لکڑہارے نے سندباد کے محل میں دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، سندباد جزیرے پر اکیلا کیوں رہ گیا؟ تو جواب ہے، جزیرے میں آبادی نہیں تھی، چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے، سندباد بھی ایک طرف چل پڑا اور سبزے پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اسے نیند آ گئی، وہ بہت دیر تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، لیکن وہاں جہاز نہیں تھا، جہاز اسے جزیرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تو اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے چوتھا سوال ہے، لوگ گھاٹی سے جواہرات کیسے حاصل کرتے تھے؟ جواب ہے، لوگ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑ سے نیچے گھاٹی میں پھینک دیتے تھے۔ گھاٹی میں پڑے ہوئے جواہرات گوشت سے چپک جاتے تھے۔ پرندے ان گوشت کے ٹکڑوں کو اٹھا کر اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے اور لوگ گوشت سے چپکے ہوئے جواہرات حاصل کر لیتے۔ اب 5واں سوال ہے، رخصت ہوتے وقت سندباد نے لکڑہارے سے کیا کہا؟ سندباد نے اپنے سفر کا حال بیان کر کے لکڑہارے کو رخصت ہوتے وقت روپیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اب اگلا کویشچن ہے، تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ محاورے دیے ہوئے ہیں 2، آنکھ لگنا، جان میں جان آنا، اس کے جملے یعنی سینٹنس میں نے بنا دیے، آپ دیکھ لیں گے۔ یہ رہا سینٹنس، یہ دیکھیے محاورہ آنکھ لگنا، اس کا جملہ ہے، سندباد کے لیٹتے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسرا ہے جان میں جان آنا، مریض کو اچھا ہوتا دیکھ ڈاکٹر کی جان میں جان آ گئی۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے،
نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے مذکر اور مؤنث چھانٹ کر لکھیے، یعنی ہمیں یہ چھانٹنے، یہ جو لفظ دیے ہیں سارے میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے۔ تو دیکھیے مذکر لفظ ہے لکڑہارا، ہال، سبزہ، جہاز، سانپ، گنبد، ٹھیک ہے۔ اب مؤنث ہے گلی، دیوار، ہوا، تھیلی، غذا، راحت، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دھیان سے چیک کر لیں گے۔ اب اس کے بعد ہے عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے، یہ آپ کو خود کرنا ہے، یہ اپنے کسی سفر کا حال لکھیں گے۔ آپ کہیں آپ نے سفر کیا ہوگا، کہیں گئے ہوں گے تو سفر کا حال لکھ لیں گے، مضمون کی شکل میں ہوگا یہ ایسے کی طرح، تو آپ اس کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارا چیپٹر یہاں پر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کریے، میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔